السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ انصار گھر سے نکلا تو سامنے اسے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ انصار ہجوم کی طرف جلدی گیا۔ جب وہ ہجوم کے نزدیک گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ایک نوجوان لڑکے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کو بری طرح ادھیڑا گیا تھا۔ اس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ آخر اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور سب اپنے کاموں میں لگے گئے۔ راشد کو آج دیر ہو گئی تھی کہ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے گیا تھا، مگر ٹائم بہت ہو گیا تھا۔ راشد جلدی قدم اٹھانے لگا۔ اچانک راشد کو پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ایک بکری کا بچہ آ رہا تھا۔ اس نے بکری کے بچے کو اٹھا لیا اور جلدی چلنے لگا۔ اس نے بکری کے بچے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا اور اس کی ٹانگیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ راشد نے جلدی سے بکری کے بچے کو پھینک دیا اور ایک سمت تیزی سے بھاگا۔ یہ کیا؟ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بکری کے بچے کے بجائے ایک بدرو کھڑی تھی۔ اس کے دانت لمبے، بال گھنے، کان بڑے، دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا اور راشد کے قریب آئی۔ راشد کے گلے کی شارک میں دانت کاٹ دیے۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر خاموشی ہو گئی۔ راشد دم توڑ چکا تھا۔ اس نے راشد کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا اور پھر راشد کے چہرے کو بری طرح ادھیڑنے لگی۔ اس نے راشد کو ادھیڑ کے رکھ دیا اور پھر وہ دھواں بن کر آسمان کی طرف اٹھنے لگی۔ صبح راشد کی لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ کوئی کہتا یہ بدرو کا کام ہے، کوئی کہتا چڑیل کا کام ہے، کوئی کہتا کہ یہ کسی آدمی کا کام ہے۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ انصر نے اپنے دوست عمران سے کہا کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا میرا اندازہ کہتا ہے کہ کوئی بھٹکی ہوئی روح کا کام ہے۔ پھر وہ دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ آہستہ اندھیرا چھاتا گیا۔ اچانک اندھیرے میں ایک کالا سایہ اور ایک گلی میں گھسا اور ایک دروازے کے قریب جا کے رک گیا اور دروازے پہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، کون؟ میں تمہاری موت، تم سے ملنا ہے۔ لڑکی نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سائے نے جب لڑکی کو اٹھایا اور جلدی باہر آ گیا، پھر لڑکی کے گلے میں اپنے دانت گاڑ دیے اور خون چوسنے لگا، اور پھر اس نے لڑکی کے چہرے کو بری طرح ادھیڑ دیا۔ پھر سائے نے لڑکی کو بھیانک کھینچا اور دھواں بن کر آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ اب وہاں خاموشی چھا گئی، موت کی خاموشی۔ صبح اکرام کی امی جب اپنی بیٹی کو اٹھانے گئی تو اس کی چارپائی خالی تھی۔ اچانک اس نے باہر دوڑ لگا دی۔ جب دروازے سے باہر آ کر دیکھا تو اس کی جوان بیٹی کی لاش پڑی وہیں گری اور پھر نہ اٹھ سکی۔ اس کے بھائی نے اپنی بہن کی لاش کو گھر لے آیا۔ پھر شام کے وقت اس نے بہن کو دفنا دیا اور گھر چل دیا۔ قبرستان پر خاموشی چھائی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک سایہ نکلا اور انصار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس کے گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا اس کے گھر کے ارد گرد ایک حصار چکر لگا رہا ہے۔ سائے نے جیسے ہی اس کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے، اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا اور وہیں پڑا رہا۔ اچانک انصار کے گھر کا دروازہ کھلا اور اس میں سے انصار کے چچا کا بیٹا باہر آیا۔ سائے نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ اٹھا اور اس کو پکڑا اور اس کی شہرک میں دانت گاڑ دیے اور ایک چیخ بلند ہوئی اور خاموشی چھا گئی۔ اس نے وہی حال اس کا بھی کیا جو حال اکرام کی بہن کا کیا تھا۔ وہ بدرو آہستہ سے اٹھی اور دھواں بن کر قبرستان کی طرف اٹھنے لگی۔ صبح انصار اٹھا تو اس کے گھر میں شور ہوا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے چچا کے بیٹے
ہتیا ہو گئی ہے تو وہ غصے سے بھر آیا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا کہ وہ گھر سے نکلا، مسجد میں چلا گیا اور نہا دھو کر نماز پڑھی اور مولوی کو کہا، یہاں روز خون ہوتے ہیں، تم کچھ کرو ورنہ یہ گاؤں خالی ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے انصار کو ایک پتہ بتایا اور کہا کہ اس پتے پر چلے آؤ، یہ بہت ہی اللہ والے بندے ہیں، یہ اس کے خاتمے کے لیے کچھ کریں گے۔ انصار نے مولوی کو سلام کیا اور وہ چل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخر وہ اس کے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ ایک مرد سے انصار نے پوچھا۔ اس نے قریب ہی پرانی سی کوٹھی کی طرف اشارہ کر دیا۔ انصار اس کی طرف سے چل پڑا۔ انصار نے دروازے پر دستک دی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک مرد باہر آیا۔ انصار نے اس سے کہا، مجھے شاہ پیر سے ملنا ہے۔ مرد نے کہا، آ جائیں۔ اندر سے گھر خوبصورت سا تھا، چھوٹا سا گھر، صاف ستھرا ماحول، سامنے ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا۔ اس نے اسے سلام کیا اور انصار نے کہا میرا اندازہ کہتا ہے کہ آپ ہی شاہ پیر ہیں۔ شاہ پیر نے کہا، تمہارا اندازہ درست سے کہنا شروع کیا تو پیر صاحب نے انصار کی بات کاٹ کر کہا، مجھے سب پتہ ہے، یہ ایک بدرو کا کام ہے، یہ ظالم بدرو ہے، اس کو مارنا اتنا مشکل ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ انصار نے کہا، اگر میری جان چلی جائے تو کیا ہوا، میں گاؤں والوں کو اس مصیبت سے چھڑاؤں گا۔ پیر نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، یہ لو تعویذ، اسے اپنے بازو سے باندھ دو، کوئی بھی آفات تم کو کچھ نہ کر سکے گی۔ پیر نے کہا، تم نے 8 دن چلا کاٹنا ہے، اس چلے میں تمہیں بہت چیزیں ڈرائیں گی، اگر تم کو میری آواز سنائی دی تو تم دائرے سے باہر آ جانا۔ آج ہفتہ ہے، تم آج کسی پرانے قبرستان جاؤ اور وہاں ایسی قبر تلاش کرو جو 100 سال پرانی ہو۔ اس قبر پر پتھر پڑے ہوں گے، تم نے ایک پتھر اٹھا لینا ہے اور اس پتھر پر وظیفہ کر کے اس بدرو کو مار دینا ہے۔ یہ بدرو تمہارے پاس 8ویں دن آئے گی، تم اس کو پتھر مار دینا، وہ فنا ہو جائے گی۔ تم نے یہ چلا اسی قبر کے قریب دائرہ کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے ہی مسجد سے اذان کی آوازیں بلند ہو تو تم گھر آ جانا۔ پھر انصار نے شاہ پیر سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جب انصار عمران کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ عمران کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ انصار نے جب عمران کے گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، یہاں پر رات کو ایک سایہ آیا تھا اور عمران کو موت کی نیند سلا کر چلا گیا۔ یہ سنتے ہی انصار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو انصار نے اپنے گھر سے نکلا اور اس قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اس نے پرانی قبر سے پتھر اٹھایا اور ایک جگہ کو صاف کر کے چلے میں مصروف ہو گیا۔ 2 دن خیریت سے گزر گئے۔ تیسرے دن جب وہ چلے میں مصروف ہوا تو ابھی بے مشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک سامنے سے اسے ایک بہت ہی خوفناک چیز آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی 8 ٹانگیں تھیں، لمبے لمبے دانت۔ اس نے انصار سے کہا کہ چلا مت کرو ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ جیسے ہی وہ دائرے کے پاس آئی، ایک چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ اسی طرح انصار کو بہت سی چیزیں نظر آئیں مگر انصار مسلسل اپنے چلے میں مصروف ہو گیا۔ اذان کے وقت وہ گھر چل دیا۔ اس طرح انصار چلا کاٹتا گیا۔ آخر انصار 8ویں رات کو پہنچ گیا۔ 8ویں دن انصار نے اپنی چیزیں لیں اور قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں دائرہ کھینچ کر چلے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ سب قبریں پھٹیں اور مردے نکلنے لگے۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، پھر ہوائیں تھوڑی ہی آہستہ ہوئیں تو اس میں سے ایک سایہ باہر نکلا۔ انصار نے دیکھا یہی وہ بدرو تھی۔ اس نے انصار کو بہت ڈرایا مگر انصار نے اسے معاف نہ کیا۔ اب انصار کا وظیفہ ختم ہو چکا تھا اور وہ بدرو انصار سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ انصار نے وظیفہ پڑھ کر پتھر پر پھونک ماری
اور وہ پتھر بدرو کو مار دیا تو جل کر خاک ہو گئی۔ لسنرز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں تک ایسے ہی پہنچتی رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔